اور تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ فکر ماں کو ہوتی ہے. ماں پانی بھی لائی، دودھ بھی لائی، روٹی بھی لائی، بار بار چھٹے مار رہی ہے کہ بیٹا ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہوش میں آئے، ہوش میں آئے. اللہ اکبر. شام کے وقت آنکھیں کھولی نا صدیق اکبر کی، آئے ماں تڑپ اٹھی، بیٹا کیا حال ہے؟ پتر او پوت کی حال ہے؟ سن ذرا ابو بکر صدیق فرمانے لگے ماں مجھے یہ بتا محمد عربی کا حال کیا ہے؟ محمد عربی کا حال کیا؟ محمد عربی کا حال کیا؟ ماں کہتی بیٹا مجھے کیا پتا؟ کہ نہیں پتا تو پتا کر کے آنا، پتا کر آنا. کہ پانی تے پی تو تے پی روٹی تے کھانا، صبح دا بھوکا مار کھاتی بیہوشی کے. فرمایا رب کعبہ کی قسم جب تک اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو نہ دیکھو ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا، ایک لقمہ روٹی کا میں نہیں کھا سکتا. یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ صحابہ کا عشق ہے، یہ ابو بکر صدیق کا عشق رسول ہے. کوئی دنیا کا کتا اٹھ کے ابو بکر صدیق پہ بات لکھ رہے، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے نبی کی بیٹی کا حال کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. لعنت ہے تیری گندی بکواس. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی. لگانا پھر اسی طرح سستی کے ساتھ نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، کیونکہ خدا کی قسم یہ وہ نعرہ ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ یہ وہ نعرہ ہے. آپ نے دیکھ لیا نا بڑے بڑے دنیا سے جاتے بڑے بڑے گورنر، مشیر، وزیر، حکمران، بادشاہ، لیکن اس نعرے نے جو بابا خادم حسین رضوی کو عزت عطا فرمائی ہے. تم نے دیکھا کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، لیکن اتنا بڑا جنازہ یار باہر سے لوگ آئے، باہر سے جو اپنے باپ کے مرنے پہ نہیں، ماں کے مرنے پہ نہیں، بابا ٹکٹ بڑی مہنگی ہے تو بابا خادم حسین رضوی کے جنازے پہ آئے، لاکھوں روپیہ لگا کے آئے، اس لیے کہ بابے نے مدینے کے تاجدار کے ساتھ وفا کی اور ساری زندگی اس نے یہی کہا لبیک 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 یا رسول میرے بھائی لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کے لیے بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، اتنے قیمتی ہو گئے تمہارے ہاتھ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ نہیں اٹھا رہے، حضور کے صحابہ نے یہ ہاتھ ختم نبوت کے لیے کٹا دیے، یہ کٹائے ہیں یہ بازو کے ہاتھ. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا نا اس لعین بدبخت دجال نے. زید اپنے صحابی کو اپنا سفیر بنا کے، قاصد بنا کے بھیجا تھا. فرمایا جاؤ جا کے اس سے بات کرو، سمجھاؤ اس کو کہ یہ اپنی بکواس بند رکھے، یہ دعویٰ چھوڑ دے. حضرت حبیب بن زید جب آئے نا مسلمہ کذاب، اس کا علاقہ، اس کے کوٹلی، اس کی ساری صفائی وغیرہ ساری ہزاروں کی تعداد میں اس کو ماننے والے لوگ تھے. اور دیکھو نا یار صحابی نے آئے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں کل آتے میں مار چھڑیا کی بنے گا. وہ بابا جی کہا کرتے تھے نا کہ ہم نے اپنے جسموں پہ یہ سر مصطفیٰ کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر یہ سر حضور کی عظمت پہ نہیں کٹتا اوپر بوجھ ہے، یہ بوجھ ہے، جلدی یہ اکیلے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اکیلے گئے، مسلمہ کذاب نے دیکھا کہا حبیب تو مجھے نبی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری بکواس میرے کان سنتی نہیں. کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے سمجھا شاید واقعی نہیں سنتے کان. وہ کہنے لگا یہ بتا جو مدینے میں محمد رہتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حضرت حبیب بن زید بیٹھے ہوئے تھے، چھلانگ مار کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے صرف زبانی گواہی نہیں دیتی، میرے جسم کا بال گواہی دیتا ہے کہ
مدینے کے تاجدار محمد عربی اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ کہنے لگا میں نبی تیری بکواس نہیں میں سنتا، تیری بکواس آپ بالکل وہ نبی رسول ہے۔ اچھا حضور کے غلام کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جو معاذ اللہ حضور کے خلاف بات کرے نا اسے کہو اٹھ جانے کا دفعہ ہو جاؤ یا خود اٹھ جاؤ، کوئی غلط ہے سن کو تیری بات میرے کانوں میں آتی نہیں، تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں ہے۔ جو یہ کہے حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور مر کے مٹی میں مل گئے، وہ عام سے بشر تھے، حاضر و ناظر نے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے، وہ واقعہ ہے، یہ واقعہ، ان کا بکواس بند کر۔ میرے کانوں میں اگر آواز آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کی عظمت اور شان ہی آ سکتی ہے۔ ہم نے یہ کان ایسے نہیں رکھے ہوئے، مسلمان کے کان ہو، غلام مصطفیٰ کے کان ہو اور حضور کے خلاف اس میں باتیں جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لنگر کی آمد، ماشاءاللہ لنگر تشریف لے آئے، بہت سنگی پہلی ماشاءاللہ لنگر والتے حل کرتے تھے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ملے گا ملے گا، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سب سے اخیر میں ملے گا، سبحان اللہ۔ وہ دیکھو نا رکشا کے آگے جو آگے بیٹھے ہیں یہاں سے کام شروع ہوگا، بولیے سبحان اللہ۔ اس نے پھر کہا میں نبی ہوں، پر میں تیری بکواس میں نہیں سنتا، کہا وہ کہا بالکل ہے اور آخری نبی ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، ادھر انکار کرتا ہے ادھر اقرار کر دیتا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہا کہ حبیب کے ہاتھوں کو کاٹو، اس کے پاؤں کو کاٹ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں کہتا ہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے اس وقت حضرت حبیب بن زید کہہ رہے ہوں گے مسیلمہ کذاب سے، او ستم کا ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آزمانا ہے، میں اکیلا ہوں۔ محمد عربی کا شعر اکیلا ہو، تنے تنہا ہو، ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کے سپاہیوں، گندے سپاہیوں نے رسول اللہ کے غلام حضرت حبیب بن زید کے ہاتھوں کو کاٹا، پاؤں کو کاٹا۔ اس نے کہا مان جا، فرمایا نہیں تجھے نہیں مانوں گا۔ جب ان کو مان لیا، ان کے ماننے کے بعد اب ہم نبی نہیں کسی کو مان سکتے۔ کانوں کو کاٹ دیا گیا، ناک کو کاٹ دیا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ کہا آخری موقع ہے، مجھے نبی مان لے وگرنا۔ فرمایا وگرنا کیا کرو گے؟ ساری کاٹ لو گے نا، زندگی لو گے نا، موت کے حوالے کر دو گے نا۔ اس نے کہا ایسے نہیں ماریں گے، تیرے جسم سے چمڑی کو اٹھاریں گے۔ اللہ اکبر، زندہ بندے کے جسم سے چمڑی۔ فرمایا ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، ناک کٹ گیا، کان کٹ گئے، آنکھیں نکال دی گئی، ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ آپ تیرے جسم سے چمڑی کو اتار دوں گا۔ فرمایا اے مسلمہ، او قذاب، او دجال، سن لے، اگر تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی اور قیمہ قیمہ بھی کر دے، میرے جسم کی ہر بوٹی سے یہ آواز آئے گی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار آپ کے جسم مبارک سے چمڑی کو اتارا گیا، سر قلم کر دیا گیا۔ زندہ بندے کی اعضاء کاٹنا، آنکھیں نکالنا۔ تمہارا اگر کوئی ناخن اتار دینا پھر شاید تمہیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت حبیب بن زید، آپ کی والدہ بوڑھی تھی، کہا مائی تیرے بیٹے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، آنکھیں بھی نکال دی گئی، کان بھی، ناک بھی کاٹ دیا گیا، ہاتھ اور پاؤں اور بازوؤں کو کاٹا گیا۔
जिस्म से चमड़ी भी उतारी गई। जब सारी उसने दास्तान सुनाई ना शहादत की, वो बुढ़िया, ये हुजूर की सहाबिया हैं, ये हुजूर की सहाबिया हैं, सर नीचे करके सुनती रही। जब दास्तान मुकम्मल हो गई, सर उठा के कहती हैं, जरा ये बता, मेरे बेटे के पाँव काटे गए, हाथ काटे गए, कान काटे गए, नाक काट दिया गया, आंखें निकाल दी गई, चमड़ी उतार दी गई, मुझे सिर्फ एक बात बता, मेरा बेटा डरा तो नहीं? मेरा बेटा डरा तो नहीं? उसके पाँव में लर्जिश तो नहीं है? कपकपाहट तो नहीं उसके जिस्म पे आई? वो रोया तो नहीं? कहने वाले ने कहा नहीं। कहा तेरा बेटा बड़ा शेर दिल था, उसने सारे अज़ाब कटवाए हैं, पर खत्म नबूवत पे उसने आंच नहीं आने दी। वो हजारों के मजमे में खड़ा हुआ था, अकेला था, तन्हा था, लेकिन उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, आंसू नहीं बहाए, वो ऐसे सीना तान के खड़ा रहा। आखिरी दम तक उसकी जो आखिरी सांसें निकल रही थी, वो भी ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रही थी। वो बुढ़िया, वो हुजूर की सहाबिया हैं, उस माई के अंदर भी ना जिस्म में ताकत आ गई और कहने लगी, दास्तान सुनाने वाले को कहने, रब्बे काबा की कसम है, आज के दिन के लिए ही मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था। ये हुजूर के सहाबा हैं। ऐसे सहाबा के बारे में सोशल मीडिया पे कोई यूट्यूबर वो पैसे कमाने वाला है, दुनिया का गलीज कुत्ता अगर कोई भौंके तो सहाबा के बारे में अपना ईमान खराब करोगे, ज़हन खराब करोगे, सोच खराब करोगे, अपनी फिक्र खराब करोगे। सहाबा नहीं कुछ नहीं, हुजूर की आल नहीं तो फिर कुछ नहीं। कुरान पहुंचा, हुजूर की हदीस हम तक पहुंची, ये सदका है सहाबा और अहले बैत का। बस आखिरी मेरी बात कि सुन्नी किसे कहते हैं? परेशान हो गए होगे, फिर माशाल्लाह शाह जी माशाल्लाह फिर शुरू तो तकरीर करते हैं। एक जुमले में बताने लगा हूँ, सुन्नी उस गैरतमंद बंदे को कहते हैं जो हुजूर की हर निस्बत का अदब भी करता है, हया भी करता है। सुभान अल्लाह, ठंडी आई, दोबारा तकरीर शुरू। समझ आई? सुन्नी वो है जो हुजूर के सहाबा का भी अदब करता है, हुजूर की आल का भी अदब करता है, जो हुजूर के किसी सहाबी पे बकवास करे वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। जो हुजूर की आल पे बकवास करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नी कहता ही उसको है जो हुजूर की आल का भी नौकर होता है, हुजूर के असहाब का भी नौकर हुआ करता है। मेरी तकरीर खत्म है। बस जीना है सुन्नी बन के। सुन्नी बैठो ना, हम जिस पार्टी से, सियासी पार्टी से वाबस्ता है ना, असी अपने बच्चों भी उत्थे ला छड़ने, कहते सी मर जावांगे, लेकिन ऐसे ऐ नहीं छड़ना, पार्टी नहीं छड़नी, ऐसे इतने हम जज्बाती हैं। कईयों माशाल्लाह दयालों को और ये टाइगर शैगर को देखा है, माशाल्लाह मर जाए तो लाशों के ऊपर वो सियासी पार्टी का झंडा कहते कब्र में लेके जाना। यकीन करो लम्बे पा के, पुट्ठे लम्बे पा के फरिश्ता ने पोले बड़े फेरने पुट्ठे कमाई पै गए हो, बड़े लित्र पहने। हाँ, इतने पागल ना बनो, अपना ईमान ठीक है, इधर लगे हुए हो माशाल्लाह, हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगता है, लेकिन अपना ईमान तो नहीं ना बेचना हमने यार, ईमान का सौदा तो नहीं करना यार। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारी सोच कहती है यार ये बंदा मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, ये हीरो है माशाल्लाह, ठीक है जो भी है चलो, लेकिन ईमान तो ना बर्बाद करो। ईमान तो ईमान है। सारी दुनिया के खजाने अगर तुम्हें कोई दे के गए, ईमान अपना
چھوڑ دے گا کیوں؟ یہ اتنی قیمتی شے ہے، دنیا کے خزانے ایک طرف ہے، ایمان پھر بھی بھاری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو سنی ہو بس زندہ بھی سنی رہنا ہے اور مرنا بھی سنی ہے، اور ہماری رشتہ داریاں سنیوں کے ساتھ، تعلقات سنیوں کے ساتھ، دوست احباب، دوستیاں یاریاں، اٹھنا بیٹھنا سب سنیوں کے ساتھ۔ جسے دوسری پارٹی والے کے ساتھ بیٹھ نہیں نہ سکتے، حالانکہ سیاسی پارٹی ہے، اور آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں کارکن، اب حکومت ان کی ہے تو ادھر ہے، دیکھا ادھر ہے، اگلی مرتبہ ان کی حکومت ہے، ادھر شارٹ ہو جاتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اتنے جذباتی ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے ان کے ساتھ، دوستی نہیں، یاری نہیں۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ادھر پارٹی دوسری ہے تو ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کا دوست نہیں بنتا ہے، تو ایک عقیدے والا دوسرے عقیدے والے کا کیسے دوست بن سکتا ہے؟ نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی دور سے آئے اور نفرت پھیلا رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے نفرت پھیلانے کی؟ مجھے آپ نے پیسے دینے ہیں یہ بات کرنے پہ، بلکہ کچھ محسوس کریں گے کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، میں میٹھی میٹھی باتیں کروں تو آپ زیادہ خوش ہوں گے، میں سب جانتا ہوں، یقین کرو میں تمہارا ایمان بچانا چاہتا ہوں، میں تمہارا ایمان بچانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ایک بندہ صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، آپ تو اچھے ہو، لیکن آپ جب اس کے ساتھ بیٹھو گے، یارانہ ہوگا، تعلقات ہوں گے، دوستی جاری ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ بھی معاذ اللہ بکواس کرنے لگ پڑو گے۔ ابھی نہیں ہو یار، اگر خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ سکتا ہے، انسان کو دیکھ کر رنگ نہیں پکڑتا، کمال ہے یار، وہ تو بے جان چیز ہے، اس پہ رنگ چڑھتا ہے۔ آپ نے کیڑے مکوڑے فصلوں والے ہیں ماشاءاللہ، کھیتی باڑی کرنے والے دیکھیں، سبز کیڑے، سبز، وہ سبز کیسے ہوتے ہیں؟ سبزے میں رہ کے ان کا رنگ بھی سبز ہو جاتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایسے ہی تو انسان پہ بھی رنگ چڑھتا ہے۔ اس لیے میں تمہارے ایمان کا خیر خواہوں، تمہارا ایمان بچے، ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے کیا ہوگا؟ تم بھی بکواس کرو گے، تم بھی معاذ اللہ نبی کو اپنی طرح سمجھنے لگ پڑو گے۔ کتنے لوگ ایسے بدل گئے، اب ان کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا۔ ایسے لوگوں سے دور رہو ماشاءاللہ، جو آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ سلامت رہے، اور اسی عقیدے ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے جاؤ، قبر میں جاؤ، انشاءاللہ فرشتے بھی تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ ادارہ شباب اہل سنت پاکستان کہ جو کارکنان ہیں ماشاءاللہ اس علاقے کے بستی ملک بخشا، اور اس بستی کے جو غیرت مند سنی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑی محبت اور بڑی دلجوئی کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ عظیم الشان مسجد بنا لی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں مسجد کا حال کیا ہے، اور میں ایک عرصہ دراز سے جہاں پہ آ رہا ہوں، یہ 9واں سالانہ پروگرام ہے، اور اس سے بھی پہلے کا میں آ رہا ہوں۔ چھوٹی سی مسجد کی کیا حالت تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے، بڑی محبت کی ہے، اور مزدوروں کی طرح آپ نے کام کیا، حصہ لیا، اور آج دیکھیں بہترین ٹیل پتھر بھی لگ چکا ہے، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ۔ یعنی شہروں کے اندر بھی ایسی کئی مسجدیں نہیں ہوتی جو آپ نے دیہات کے اندر ایسی خوبصورت مسجد بنا دی ہے۔ فرمایا جو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو جس نے حصہ لیا ہے ماشاءاللہ، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب مسجد تو بن گئی ہے، اب مسجد کے ساتھ ایک مدرسے کی ضرورت ہے، جنازگاہ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جذبے والے ہو، آپ حصہ لوگے تو بھی بڑی جلدی انشاءاللہ مدرسہ بھی اور جنازگاہ بھی بن جائے گا۔ حصہ لوگے
یہ انہوں نے حصہ دے دیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اللہ بخش ہے. کون ہے ماشاءاللہ؟ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ بخش صاحب ماشاءاللہ. آگے آؤ جی ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے زمین دے دی ہے. مدرسے کے لیے دی ہے, مدرسے کے لیے, جنازگاہ کے لیے, سارے ان کے لیے ایک بار سبحان اللہ بول دو یار. ایک مرتبہ پھر میرے کہنے پہ سبحان اللہ بول دو یار. تو ایک مرتبہ پھر کہہ چھوڑو یار. ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت جو دین کے لیے, مدرسے کے لیے اپنی زمین دے دیتے ہیں. اور خامد بخش انہوں نے بھی زمین دی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے, ان کے 3 بیٹے جو فوت ہو چکے ہیں. خامد بخش صاحب کدھر ہیں؟ چلے گئے. چلو بڑے بیٹے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی ایک سبحان اللہ آ جائے. ان کے والد صاحب کے لیے بھی ایک بار سبحان اللہ آ جائے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ مدرسے اور جنازگاہ کے لیے جگہ دی ہے. اللہ قبول فرمائے جی. اور انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بستی ہے نا, اس کے اندر دین کا کام ایسے ہوگا, جو ادھر آئے گا وہ حیران بھی ہوگا اور انشاءاللہ خوش بھی ہوگا کہ ایسا عظیم الشان مدرسہ اور اتنے طلبہ حفظ بھی کر رہے ہیں, درس نظامی بھی کر رہے ہیں. یعنی شہروں کے اندر بھی یہ سہولیات جو ہے وہ نہیں ہوتی جو انشاءاللہ العزیز آپ کی بستی میں ہوں گی. تعاون کرو گے. ابھی بھی جو ماشاءاللہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ابھی مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے, جنازگاہ کے لیے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ابھی ڈالیں ماشاءاللہ. ابھی آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. 100 روپیہ ہے, 500 روپیہ, 1000 ہے, 5000 ہے, لے آئیں, کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ملک نجیب اللہ رومی صاحب 1000 روپیہ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آ جائیں. اوے آجو اللہ دے بندے, اٹھو پھر لنگر بڑی آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10 روپیہ بھی کوئی دے رہا ہے تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر فیاض صاحب 1000 ابھی انہوں نے پیش کیا اور فرما رہے ہیں کہ 20,000 انشاءاللہ اور بھی پیش کیا جائے گا. الیاس سعیدی صاحب, ڈاکٹر اکرم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپیہ پیش کیا اور کہا کہ 9000 اور بھی پیش کیا جائے گا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمت کرو ماشاءاللہ. آج تے بچے بھی ماشاءاللہ دن میں 500 روپیہ خرچ کر لیندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ جلدی آؤ, لنگر تقسیم کرنا, جلدی آؤ. جتنی جلدی پیسے دو گے اتنی جلدی انشاءاللہ لنگر تقسیم ہو جائے گا ماشاءاللہ. دو کنال ماشاءاللہ جگہ مل چکی ہے, اور بھی بھائی اگر زمین میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ بھی پیش کرے. اور ہو سکتا ہے یعنی آپ زیادہ بڑا مدرسہ بنائیں, 4 کنال 5 کنال, اور پھر تعمیر میں بھی حصہ ڈالیں آپ. تو اگلے سال انشاءاللہ جب میں آؤں تو کچھ نہ کچھ دیواریں وغیرہ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ العزیز.
ماشاءاللہ مولانا نجیب اللہ رومی صاحب فرما رہے ہیں اگلی جو سالانہ محفل پاک ہوگی 10ویں سالانہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ العزیز مدرسے کی جگہ پہ ہوگی. سبحان اللہ بولو. اور انشاءاللہ العزیز ہمارے جو ادارہ شباب اہل سنت کے کارکنان ہیں جو محنت کرتے ہیں پورا سال بھی کرتے ہیں بالخصوص ہے وہ میلاد شریف کے مہینے میں کرتے ہیں دعوتیں دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں ماشاءاللہ اور ایک بڑی تاریخی محفل بستی کے اندر کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے سال 10 سال مکمل ہو جائیں گے تو اعزاز کے طور پہ ان کو بھی ہم جو ہے وہ دستار بندی کریں گے انشاءاللہ العزیز. کھڑے ہو جائیں 2 شعر صلاۃ و سلام کے پھر انشاءاللہ لنگر.